سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں. یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. علم کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ ادب ہے، بس ادب ہے، اور کیا ہے؟ آپ کو کہیں یہ نظر آئے کہ ایک شخص کے پاس بڑا ہی علم ہے لیکن اس کے پاس ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، تو اس سے بچ کر رہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی بے ادبی کے راستے پہ چلتے ہوئے گمراہ ہوگا اور آپ کو بھی غلط راستے پہ چلائے گا. انجینئر محمد علی مرزا کی تبلیغ کا اور دین بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ سراسر توہین، گستاخی اور بے ادبی والا ہے. یہ شخص جس چیز کا بھی ذکر کرتا ہے شاعران اسلام میں سے، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ کعبۃ اللہ ہو، تو ایک تو ان کے لیے جو اس کے الفاظ کا انتخاب اور چناؤ ہوتا ہے نا، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. اور دوسرا اس شخص کا یہ بھی کہنا ہے کہ الفاض کا چناؤ درست کرنا یہ گمراہی کا دروازہ ہے. اور اگر اپنے الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر رکھیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی. الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. ہم نے لوگوں کو الفاظ سے باہر نکالنا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے. کہتا ہے نبیوں کے لیے بہترین الفاظ لانا تو یہ گمراہی کا دروازہ ہے. مثال کے طور پہ ہمارا اہل سنت کا یہ طریقہ کار ہے کہ اہل سنت اہل ادب ہوتے ہیں، احترام والے ہوتے ہیں. ایک جملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ایک جملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو انجینئر صاحب کا کہنا ہے یہ جو ارشاد فرمایا آپ کہتے ہیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ تکلف ہے اور یہ گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے. ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جائے تو پھر الفاظ کا انتخاب جتنا بہتر سے بہترین ہو یہ ضروری ہے. اب اس نے اولیاء کرام کے لیے یہ کہا کہ جی بابت شاہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. علماء نے اس کو کہا ہو کیسی بات کر رہے ہو؟ کوئی بھی قوم اپنے اکابرین کا ادب اور احترام یہ ضرور کرتی ہے. تو تم 14 صدیوں کے محدثین کو، فقہا کو، ائمہ کو، مجتہدین کو، اولیاء کو، صوفیاء کو بابے کہہ کر پھر ان کی یوں توہین کرتے ہو کہ شاہی کوئی نہیں. یہ تو گستاخی اور توہین ہے. تو کہتا ہے جی میرا مقصد یہ ہے، میں نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کہتا ہوں. اور پھر کہتا ہے جی میرا پورا نعرہ یوں ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں. اس پر علماء نے کہا کہ یہ بھی توہین کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ بڑے کا نام لیں اور چھوٹے کی توہین کریں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اسلام اس طرح سے بزرگوں کی کشتی کرانے کی اجازت نہیں دیتا. تو سمجھانے کے لیے علماء نے اسے کہا کہ کل تو پھر تو یہ بھی کہے گا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تے شاہی کوئی نہیں. تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں. وہ ظالموں، علمی اختلاف کون سا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں. اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ لوگ تو ڈائریکٹ مجھے کہہ رہے ہیں تعظیم رسول کو نہیں، یہ شیطانی توحید بیان کرتا ہے اور اپنی طرف سے جی. اور پھر وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ علی بھائی کی ہم اس بات کے ساتھ تو ایگری کرتے ہیں کہ جی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہے کہ جی اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تے شاہی کوئی نہیں. اور لعنت ہے تمہاری سوچ کے اوپر. کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. تو اس پر اسے غصہ آیا. کہتا ہے جھوٹو تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو، میں یہ کہوں گا؟ میں نے یہ کبھی نہیں کہا. اس طرح کی بات اس نے کی. تھوڑا عرصہ گزرا پھر اس نے نبیوں کے بارے میں بھی یہ جملہ کہہ دیا. کہتا ہے ایک وہ مولوی اسحاق فیصل آبادی کا نام لے کر کہ مولانا اسحاق صاحب کا جو ہے نا جی بعض اوقات وہ فی البدی ایسے جاندار جملے بولتے تھے نا، یعنی اس جملے کی نا تعریف کر رہا ہے کہ وہ اچھا جملہ ہے. کہتا ہے جی وہ یہ کہا کرتے تھے جب توحید بیان ہوگی تو توہین تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اس میں آ کے پھر آگے وہ کہتا ہے اس لیے توحید کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بزرگ، کوئی بابا، کوئی ولی، آگے کہتا ہے کہ کوئی نبی، شاہی کوئی نہیں. کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ،
कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। हालांकि तौहीद का ये बिल्कुल भी माना नहीं है। आप कलमा तौहीद पढ़ें, उसमें ये नहीं कहा गया नबी शाही कोई नहीं, उसमें ये कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये कहा गया है। और ये कहता है तौहीद का तो मतलब ये है कि कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, कोई नबी, कोई शाही कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत। फिर इसका ये जो गुस्ताखियों का मामला है, ये आप देखें काबा शरीफ के बारे में ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। साल में 2 दफा गिलाफे काबा चेंज होता है और दोनों दफा सऊदी हुकूमत के जो कारिंदे हैं इतने बड़े बड़े बूट पहने हुए उसके ऊपर चढ़ते हैं। ये उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जूतियों समेत ऊपर चढ़े होते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए। कहते हैं जी कि काबा शरीफ पर ना जब गिलाफ चेंज होता है तो सऊदी गवर्नमेंट के जो कारिंदे होते हैं वो बड़े बड़े बूटों समेत, जूतों समेत जो है ना वो उसके ऊपर चढ़ते हैं, तो ठीक करते हैं, बिल्कुल जूतों समेत ही चढ़ना चाहिए। पहले कहते हैं जी ये जूतों समेत चढ़ते हैं तो ये रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं उसकी, फिर आगे कहता है बिल्कुल सही करते हैं, बूटों समेत ही चढ़ना चाहिए। तो बात इस तौर पे कर रहा है कि मुसलमान जो है वो काबतुल्लाह की इबादत नहीं करते, तो इसलिए देखो हम बूटों समेत चढ़ते हैं। और भाई किसी की इज्जत उसकी इबादत होती है, यही तो बात तुम्हारे बड़े भाइयों भाभियों को भी समझ नहीं आई और यही बात तुम्हें भी समझ नहीं आ रही। पापा, इज्जत अगर इबादत होती है तो फिर तो वालिदैन की भी इज्जत नहीं करनी चाहिए, वालिदैन का भी एहतराम नहीं करना चाहिए। क्यों जी? इबादत। और पापा, किसी की इज्जत करने से, एहतराम करने से उसकी इबादत नहीं हो जाती। तो कहते जी वो बूटों समेत चढ़ते हैं तो ठीक करते हैं। देखे ना, पहली बात तो ये है कि ये आपसे झूठ बोल रहा है कि सऊदी गवर्नमेंट के जो कारिंदे हैं वो बूटों समेत चढ़ते हैं, ये झूठ बोल रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इन्ना अंज़लना अलैकल किताब लिन्नासि बिलहक़। इसमें गिलाफे काबा तब्दील किया जा रहा है, ये बूटों समेत नहीं चढ़ते बल्कि जूते उतार के चढ़ते हैं, पहली बात। और कहीं आपको किसी मकाम पर इस तरह से महसूस हो कि जूते वो जूते नहीं हैं, वो जराबें या मोज़े पहने हुए होते हैं, तो जराबें या मोज़े जो होते हैं वो आम गलियों में इधर उधर नहीं इस्तेमाल की जाती, वो तो मस्जिद में ही इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो चीज़ मस्जिद के अंदर ही इस्तेमाल की जाती है उसका हुक्म वो जूतों वाला नहीं है, ना ही वो जूते हैं, तो वो मोज़े पहन के करते हैं। तीसरी बात यह है, अगर वो जूते पहन के चढ़े तो हमने ये देखना है कि सऊदी गवर्नमेंट के कारिंदे क्या काम कर रहे हैं, या हमने ये देखना है कि कुरान और हदीस में हुक्म क्या है और कुरान और हदीस क्या कह रहे हैं। वैसे तो आप 14 सदियों के उलमा, मुहद्दिसीन, औलिया, सूफिया सबको गालियां देते हैं और सबको बुरा भला कहते हैं, और जब आपकी मर्जी की बात आती है तो आप सऊदी गवर्नमेंट के कारिंदे जब बूटों समेत ऊपर चढ़ते हैं तो इस पर उन्हें शाबाश दे देते हैं। हालांकि अगर वो ऐसे चढ़ते हैं तो इस पर तो आपको ये कहना चाहिए था कि ये गलत करते हैं, ये अदब के खिलाफ है, लेकिन वो चढ़ते ही नहीं, वो शूज पहन के वो गिलाफे काबा चेंज करते ही नहीं। इस पे आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए कि बूट पहन के करना चाहिए। भाई बात यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ की इज्जत और एहतराम का हुक्म दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद, अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 96 है, इरशाद फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। काबा शरीफ को तो मुबारक कहा गया है। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 394 है। हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं, और इसके अलावा ये हदीस सियासत की तमाम किताबों में मौजूद है। मैं जो नंबर बता रहा हूँ बुखारी शरीफ का 394 नंबर हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम वाशरूम में आओ पेशाब करने के लिए तो फरमाया फला तस्तकबिलुल किबलता वला तस्तदबिरूहा। किबला कितने दूर है हमसे? पूरी दुनिया के लोगों को यह हुक्म है कि जब तुम पेशाब करने लगो तो वक्ते जो है ना जी, पेशाब करने के वक्त किबले की तरफ तुमने मुंह भी नहीं करना और किबले की तरफ तुमने पीठ भी नहीं करनी है। ये इतनी इज्जत और एहतराम का हुक्म दिया जा रहा है। पूरी दुनिया के लोग कई मुल्क छोड़ के जो दूर है हरम शरीफ से, हमारे सूफिया का ये तरीका है कि वो कहते हैं थूकते हुए भी रुख काबा की तरफ नहीं होना चाहिए, थूकते हुए भी। तो पेशाब करते वक्त दूसरी हदीस मौजूद, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया किबला की तरफ इस्तिकबाल भी ना करो, इस्तिदबार भी ना करो। ये इज्जत और एहतराम के लिए कहा गया। तो इतने दूर के लोगों को यह हुक्म दिया जा रहा है जो खुद काबा शरीफ के ऊपर गिलाफ चेंज कर रहे हैं, उनको कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो बड़े बड़े बूटों समेत चढ़ते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं? वो चढ़ते ही नहीं। अगर वो चढ़ते हैं तो गलत करते हैं, हम इसकी मुजम्मत करते हैं। अगर वो चढ़ते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं वो नहीं चढ़ते, अगर वो चढ़ते हैं तो हम इसकी तो मुजम्मत करनी चाहिए यार मुसलमान को।
تو اس واسطے انجینئر صاحب کا یہی طریقہ کار ہے، کسی چیز کی عزت ان کو اچھی نہیں لگتی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کرتے ہیں نا، اکثر اوقات تو یہ کہتے ہیں وہ جن کی قبر مدینے میں ہے۔ آپ بتائیں یہ الفاظ کا جو انتخاب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ درست ہے؟ میں مرزا کے فالور سے یہ پوچھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر مبارک کیا جائے تو یوں کہا جائے وہ، انہوں نے فرمایا یا ہمارے استاد وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، کیا یہ الفاظ کا جو چناؤ ہے یہ ٹھیک ہے؟ اور اوصاف ختم ہو گئے۔ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، آپ رحمت للعالمین نہیں کہہ سکتے، آپ شفیع المذنبین نہیں کہہ سکتے، آپ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے، آپ امام الانبیاء نہیں کہہ سکتے، اور تھوڑے القابات ہیں اور تھوڑے، تو اس ساری جو تعریفی کلمات ہیں اور بڑے بڑے القاب، ان سب کو چھوڑ کر یہ کہنا جن کی قبر مدینے میں ہے۔ تو انجینئر صاحب کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ عزت اور ادب سے دور ہے۔ جہاں عزت نہ ہو، جہاں احترام نہ ہو، جہاں بڑوں کا ادب نہ ہو، خود انبیاء کا اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جہاں ادب نہ ہو، ذات باری تعالیٰ کا جہاں ادب نہ ہو، وہاں تعلیم جو ہے نا جی ہے ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ کس کام کی۔ اللہ رب العزت انجینئر صاحب کے اس فتنے سے امت مسلمہ کو بچنے کی اور ادب والا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔